الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہمارے اسٹیج پر جلوہ گر محترم و مکرم جناب عبید اللہ کوتوال صاحب اور ہمارے ہر دل عزیز قائد علی جناب عبدالحنان صاحب زید مجدہ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اور شہر نشین پر تمام لوگ خصوصاً ہمارے ذبیح اللہ صاحب اور دیگر جو بھی احباب آپ کے ساتھ مہمان کے ساتھ تشریف لائے ان تمام کا استقبال ہے۔ والد محترم کسی مصروفیت میں ہیں، وہ بہت کوشش کی آنے کی 2 دن سے مسلسل، مگر سفر پر ہے، اس وجہ سے وہ آ نہیں سکے، لہٰذا بلا کسی تاخیر کے میں 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اس کے بعد مہمانوں سے بھی ہم کو سننا ہے۔ جس طرح مولانا مجیب الرحمن صاحب نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، 1996 میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا اور مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہاتھوں سے اس ادارے کا آغاز کیا گیا۔ جب تک حضرت باحیات تھے الحمدللہ حضرت کی سرپرستی میں ادارہ چلتا رہا، اور الحمدللہ اب حضرت کے بعد حضرت کے فرزند مولانا جعفر پاشا صاحب ہو یا دیگر علماء اکابرین، جو کوئی ہماری ریاست کے بڑے بڑے بزرگان ہیں، بالخصوص عبداللہ قریشی صاحب ہے اور اسی طریقے سے عبدالعزیز صاحب ہے، ہر جماعت اور ہر مکتب فکر کے علماء دانشوران کا الحمدللہ ہمارے ادارے سے گہرا تعلق رہا۔ برسا برس وہ حضرات کو ہم نے مدعو کیا تو انہی تکلیف دہ راستوں سے وہ حضرات آتے رہے اور اپنی طلباء کی اور ہماری ہمت افزائی کرتے رہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عہدے سے جس کسی شخص کو جس کسی دور میں نوازا، میں والد محترم جو میرے کو میں پوچھا کہ بھئی آپ نہیں ہیں کیوں نہیں، تھوڑا تکلیف تھی اس کی کہ کمی محسوس ہو رہی، تو میرے کو فون پہ ایک نصیحت کرے، وہ حکم کی تعمیل کر رہا ہوں جو بولنے کے لیے بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کو عہدے دیا، مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ یہ، ہم مسلمانوں کے دور حکومت کو عثمانیہ دور سے دیکھتے کہ بھئی وہاں سے شروع ہوئے ہم لوگ، یا مغلیہ دور سے دیکھتے کہ مسلمانوں کا حکومتی دور وہیں سے ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ تعجب اگر آپ کریں گے اس بات کو سننے کے بعد کہ مغلیہ اور دوسری یہ حکومتوں کے دور میں یقیناً جس طرح مسلمانوں کو کام کرنا چاہیے تھا اس طرح کا کام نہیں ہوا، نہ تو اسلامی اعتبار سے ہوا اور نہ ہی ملی اور سماجی اعتبار سے ہوا۔ ملت کی فکر اور سماج کی فکر حکومتی نمائندوں کو اس طرح ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرنا ہے کہ ایک مرتبہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آقا کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں خیال آیا کہ بھئی میں ہر وہ کام کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے تھے۔ تو آپ نے بہت سوچا، اس کے بعد آپ کا ذہن ایک طرف گیا سیدھا کہ ایک نابینا عورت تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اس کے کھانے کے انتظامات فرماتے تھے، خود پکا کے اس کو کھلاتے تھے، لہٰذا میں جا کر اس نابینا عورت کی خدمت کروں گا۔ حضرت عمر گئے رات کے وقت، جا کر جب دیکھا تو کھانا پکا ہوا تیار ہے، کچھ بھی کھانے کی کمی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو بولے نہیں، کوئی آیا تھا شخص، اس نے پورا کام کر دیا۔ دوسرے دن آ کر دیکھے تو بولے کہ بھئی آج بھی اسی طرح ہوا۔ حضرت عمر بولے ذرا اور وقت سے پہلے جائیں گے، تو گئے تک کھانا بھی تیار ہے، عورت کو کھا بھی لی۔ اب پھر تیسرے دن حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، میرے آنے سے پہلے کون آ رہا، کون یہ کام کر کے چلے جا رہا۔ تو وہ دور تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، تو ان کا حضرت عمر کا خیال تھا کہ انہوں امیر المومنین ہیں، ان کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ انہوں جا کے ایک ایک کی خبر کرے، لہذا میں چلے جاؤں گا۔ لیکن آپ تعجب کریں گے، وہ شخص جو کنویں کے پاس سے پانی لے کے آ رہا تھا اور بوڑھی کے گھر پہ ڈالنا ہے، حضرت عمر نے اس کو درمیان میں روک دیا، روک کر کہا کہ تو کون ہے، اپنا چہرہ نقاب ہٹا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بولے نہیں، یہ میرا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تو انہوں نے کہا عمل اللہ کی رضا کے لیے، اگر اب تو وہ نقاب نہیں ہٹائیں گا تو عمر کی تلوار اور تجھ سے مقابلہ ہے، گردن تو بھی جانا ہے یا تم تو بھی رہنا۔ تو حضرت جب وہ نقاب والے شخص نے اپنا نقاب ہٹایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو وقت کے امیر المومنین اور بہت بڑے ذمہ دار اور پوری امت مسلمہ کے خلیفہ اور امیر تھے۔ لہٰذا وقت کا تقاضا ہے کہ عہدے آتے ہیں جاتے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہا۔ حکومت اتنی بڑی حکومت چلائے 10 سال تک، جس کے اندر جو حکومت گزشتہ تھی ان کو اندازہ ہی نہیں تھا ہم چلے جائیں گے، لیکن اللہ پاک ایسا صاف کر دیا کہ نام و نشان بھی مٹ گیا، ہے سنا بھی مٹ جا رہا۔ تو لہٰذا یہ عہدے جتنے اللہ کے نظام قدرت سے چلنے کا نظام ہے، جس کو چاہے جب چاہے بٹھاتا۔ میں کوتوال صاحب کے متعلق محبوب نگر کے حضرات سے اکثر سنتا تھا، اور جب ملاقات ہوئی تو دیکھا بھی کہ آپ انتہائی مخلص شخص ہے،
اور امت کا درد رکھنے والے ہیں، اور آپ کے ایک بڑے سیاسی جد و جہد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مائنارٹی اقلیتی مالیتی کمیشن سے جو ہے جوڑا ہے. یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. نعمت کے ملنے کے بعد اس کی قدر کیسی ہوتی جب اس کی آپ حفاظت کریں اور اس نعمت کو جو ہے آپ برقرار رکھیں. تو اللہ نے جو نعمت دی اس کے ذریعے سے اگر امت کا، قوم کا، ملت کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی جو ہے بہت بڑی کارگزاری رہے گی اس قوم کے لیے، اور لوگ یاد رکھیں گے. اگر آپ کانگریس حکومت کی بات کریں گے تو وائس آر راشیکر ریڈی جیسا شخص جس کو پوری دنیا آج بھی یاد رکھتی، بھلے ہی کچھ حد تک بعض حضرات میں اختلاف ہوں گا کچھ مسائل پر، لیکن میں جہاں تک جانتا ہوں اور بڑوں سے ہم نے سنا اور دیکھا ہے، ایک بڑی تعداد پورے آندھرا اور تلنگانہ متحدہ آندھرا کی آج بھی وہ شخص کو جو ہے چاہنے والی ہے. نتیجہ کیا؟ مذہبی بنیاد پہ نہیں، انسانیت کی بنیاد پر، کیونکہ وہ شخص جو ہے قوم و ملت کو نفع دینے اور ان کی فکر کرنے والا تھا. تو اس لحاظ سے جو ہے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ یہ جتنے بھی جملے تھے میرے والد محترم کے جو حکم تھا اس اعتبار سے آپ کے سامنے رکھا ہوں. میں دل کی گہرائیوں سے ہمارے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ حضرات نے جو قیمتی وقت دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرے. آخری بات یہ ہے کہ یہ بچے امت کے وہ بچے ہیں جن بچوں کو جو ہے ماں باپ یہی تصور اور خیال کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی نے 17 لہذا مدرسے کی طرف لے جاؤ، یا تو جو ہے بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے اس کو مدرسے میں ڈالو. یہ کارخانے کے اندر ایسے بچوں کو تراشا جاتا ہے جس کو کوئی تراشنا نہیں چاہتا. تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ ہمارے ادارے میں اس سال ڈگری تک کا جو ہے ہم لوگ کوچنگ کلاسز کے ذریعے سے ہاسٹل میں رکھتے ہوئے بچوں کو ڈگری بھی ہو جانا اس لحاظ سے تیار کریں. 3 سال کے اندر الحمدللہ انٹر بھی بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، بچیاں بھی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور فارغ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. ہمارے ادارے کے بانی مولانا محمد صدیق احمد قادری وسامی صاحب کی جو ہے انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے مہمان جناب عبدالحنان صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ہم تمام کو اپنے خطاب سے موقع فراہم فرمائے، اپنے خطاب سے استفادہ کا موقع دیں. تو اسی لیے میں عبداللہ صاحب سے یہ مدرسے کے تعلق سے بھی یہ بولنا چاہتا ہوں کہ صدیق صاحب اور ہمارے ریاض صاحب کی جو ہے نا بہترین کارکردگی ہے. یہ مدرسوں کا ہی نہیں، یہ ہمارے بچوں کو جو ہے نا یتیم اسیر بچوں کو جو بہت ہی کمزور طبقات سے رہنے والے بچے اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسرے فلاحی کام بہت کرتے ہیں. فلاحی بہبود کے کام صدیق احمد صاحب کے پاس میں جو کچھ بھی یہاں پر آتا ہے کہ کوئی بھی کام کے واسطے، چاہے شادی کا مسائل رہنے دو، کوئی موتا کا مسئلہ رہنے دو، دواخانے کا مسئلہ رہنے دو، کچھ بھی لاکھ کی ضرورت ہے تو 10,000 ہی صحیح، 10,000 کی ضرورت ہے تو 2,000 ہی صحیح، جو ہے ہمیشہ آپ صدیق مول صاحب جو ہے لوگوں کے فلاحی بہبود کا کام بھی کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے ان بچوں کو، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اس وقت دن بدن کوشش کر کر ریاض صاحب آج ان بچوں کو جو ہے نا پہلے 7 تک کا تھا، اب SSC تک کا تھا، اس کے بعد میں انٹرمیڈیٹ بھی ہو گیا. اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے گریجویشن کے واسطے بھی کوچنگ کا کلاسز دینے کے واسطے ہم کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر جو طبقہ تعلیمی یافتہ ہوتا ہے وہی طبقہ جو ہے نا اس ملک کے واسطے، ہمارے خاندان کے واسطے جو ہے نا بہترین اثاثہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے والدین آج غریب ہیں، آپ اگر اچھا پڑھ لکھ کر ایک بہترین چاہے ڈاکٹر بنو، چاہے انجینئر بنو، چاہے ایڈوکیٹ بنو، اگر اپنا مقام حاصل کرنے کے واسطے آپ جدوجہد کریں گے، اور جس دن وہ مقام حاصل ہو جائیں گا آپ لوگوں کا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے والدین جو مصیبتوں میں رہے، آپ کے آنے والا جنریشن جو ہے ایسے مصیبتوں میں نہیں رہیں گا. کیونکہ انجینئر کا بچہ جو ہے نا آٹو چلانے والا نہیں رہتا، انجینئر کا بچہ جو ہے نا اور بہترین جو ہے نا MTech IIT میں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا آپ تمام بچے بھی ایسی اپنی جستجو سے پڑھ کر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں جو ہے نا یہ دنیاوی تعلیم بھی تمام اگر حاصل کرتے ہوئے رہیں گے. میں عبداللہ قطب صاحب سے ایک خصوصی مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور دینا چاہتا ہوں کہ سر ہم لوگ، کیونکہ اللہ کا کلام یہ بچے حفظ پڑھتے ہوئے اللہ کا کلام، کیونکہ اللہ قرآن میں بولا کہ ایک آیت بھی جو ہے نا ایک پہاڑ پہ اتار کی آئی تھی تو وہ پہاڑ ریزہ ہو جاتا کر. مگر الحمدللہ جو بچے آج کلام اللہ کو اپنے دل میں جو ہے نا اتار کر جو ہے نا حافظ بن جاتے ہیں، ان کے تو آپ لوگوں سے ایک مشورہ ہے، کیونکہ ہندوستان کے حالات صحیح نہیں ہے صاحب آنے والے وقتوں میں. عبداللہ صاحب آپ جہاں پہ بھی جاتے اقلیتی پروگرام کے اندر ایک پروگرام فکس کریے کہ ہم کو ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے ان بچوں کو ایک سبجیکٹ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں اگر یہ بچے
ہندوستان کے قانون کو بھی اگر پڑھنا چاہیں، پڑھنا شروع جس دن کر دیں گے، کیونکہ آپ اور ہم لیڈر ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک مدرسے کا ٹیچر ہے نا، مدرسے کے حافظ صاحب کا جو حافظ صاحب جو کہا جاتا ہے، وہ حافظ صاحب کو کوئی بھی، چاہے پولیس والے رہنے دو، قانونی کوئی بھی آدمی، حکومت کے لوگ ایزی سے بات کرتے کہ ایزی سے لے لیتے. اگر ان لوگوں کے اندر کوئی بھی پولیس والا رہنے دو، کوئی بھی بلدیہ والا رہنے دو، کوئی بھی ریونیو والا رہنے دو، اگر قانون اگر ہمارا جاننے والے حفاظ اگر رہیں گے تو کس تحت میں آپ آ کر ہم کو اریسٹ کر رہے ہیں، ہمارا گھر گرا رہے تو کس وجہ سے گرا رہے ہیں، ہمارے گھر کا کام رک رہا تو کس وجہ سے رک رہا. اگر قانونی داؤ پیچ اگر معلوم رہیں گے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کو اگر یہ باتیں معلوم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ ساتھ میں کوئی بھی مسلمان کے اوپر کوئی بھی مسائل پیدا ہوئیں گے تو آپ لوگ جو ہے نا ٹھہر کے قانونی طریقے سے بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا آنے والے دنوں میں ہمارے قوم کو جو ہے نا حفاظت اور محافظ بننے کا کام کریں گے. لہٰذا عبداللہ صاحب سے میں جہاں پہ بھی ایسے دینی مدرسے ہیں، اس دینی مدرسوں کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں جو ہے نا ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن آئین پڑھانے کی کوشش کریں گے، ایک سبجیکٹ رکھ دیں گے اس کے اندر، تو انشاءاللہ تعالی ہر بچہ اس کے ساتھ ساتھ میں کانسٹیٹیوشن کو بائی ہارٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو آپ لوگ جو ہے نا ساتھ میں اگر میں نے صدیق صاحب سے بھی پچھلی مرتبہ بات کرا تھا کہ انہوں نے بھی ایک بہترین قانوندان کو ہم یہاں پر بلا کر ان سے مشورہ لے کر وہ سبجیکٹ رکھنے کی یہاں پر بھی بات چیت ہوئی ہے. میں کئی دلی کے کئی بہترین علماء سے بھی بات کرا، بہار میں بھی کئی علماء سے بات کرا، بامبے کے مہاراشٹر کے بھی کئی علماء سے بات کرا. ہر آدمی یہ بات سے متفق ہوا ہے کہ ساتھ میں دینی علم کے ساتھ ساتھ میں قانونی بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن کو ان کو پڑھانے کی ایک ذمہ داری ان بچوں کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آج ہم شروعات کریں گے عبداللہ صاحب، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ لوگ دیکھیں گے کہ کوئی بھی آدمی ہمارے مسلمانوں کے تعلق سے غیر غلط اگر کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں گا تو ہمارے بچے جو ہے نا ان لوگوں کے محافظ بن کر جا کر ان کے جو ہے نا قانونی دائرے میں بات کرنے کے ساتھ میں دینی علم کے ساتھ ساتھ میں قانونی بھی علم اگر ان لوگوں کو بتائیں گے تو وہ لوگوں کو جو ہے نا پسپا کرنے کا بہترین موقع ملے گا. تو آج ہم یہ کام شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ایک بہترین کام ایک بہترین ایجوکیشن شروع ہو جائے گا. تو میں تمام چیزوں سے ہمارے ریاض صاحب کو، صدیق صاحب کو، ہمارے بچوں کو، تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے عبداللہ صاحب کو دوبارہ میں ایک چیئرمین کی حیثیت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک بھائی کے ہوتے ہوئے آنے والے دنوں میں ایک MLA بننے کا ایک موقع اللہ ان کو دلا دیے، یہ کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا تاخیر کے علی جناب محترم عبید اللہ کوتوال صاحب سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو مصروفیت ہے اور ایک اہم حکومتی میٹنگ ہے جس میں جانا ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ خطاب سے استفادہ کا موقع دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر جلسہ عزت مالی جناب ریاض صاحب، عزت ماں عبدالعزیز قائد، اس حلقے کے شاید تیسری بار چنے ہوئے کارپوریٹر حنان صاحب اور ڈائریکٹر شرما دوستوں، سامنے بیٹھی ہو ننے منے بچوں، سب کو آداب. میں بہت خوش ہوں. سیاسی لیڈر ہونے کے ناطے میں کئی میٹنگوں میں گیا ہوں گا، کئی جلسوں میں گیا ہوں گا، لیکن آج کی جو مجلس ہے، یہ مجلس کو دیکھ کر میں بہت ہی خوش ہوں. جو کام ہم نہیں کر سکیں وہ کام ریاض صاحب ان کی ٹیم کر رہی ہے. دین اور دنیا کی سوچ کر دین کو دنیا میں پھیلانے کی اور لوگوں کو دنیا سے سکھانے کی انہوں نے جو ادارے سے جو کوشش کر رہے ہیں، قابل مبارکباد ہے. آج ایک ادارہ قائم کرنا کوئی معمولی بات نہیں. 1996 میں انہوں نے ادارہ شروع کیا، اچھے امید سے، اچھے ارادے سے، یہی کہ کچھ تبدیلی لاؤں، اپنے بچوں کو، اپنی ملت کے لوگوں کو ہوش آرام کروں، ان کو آگاہ کروں، ساتھ ہی ساتھ جیسو دینی علم دوں.
اور اس سماج کو بدلنے کے لیے میں کوشش کروں. شاید یہی ادارے سے انہوں نے کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں وہ نوازا ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی ارادے پورے اللہ تعالیٰ پورے کریں. بات رہی حنان صاحب ریاض صاحب نے جو مطالبہ مجھ سے کیا، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک اسٹیٹ فائنانس کارپوریشن چیئرمین کے عہدے میں سرکار میں ہیں آپ پوری امید سے آج مسلمان جیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس مسلمانوں کو آپ کیا کرنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں. میں ایک بات صاف بتاتا ہوں، سیاست میں بہت لمبا عرصہ میں چلا میرا، تقریباً 38 سال ایک جماعت سے جڑ کر وہ جماعت کی تبلیغ، ساتھ ہی ساتھ جیسو خدمت خلق کا جو میں کام کیا، وہ کام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ساتھ دیا اور اس کا میں کامیاب ہوا. آج سب کے دعاؤں سے اللہ رسول نے آج میں نوازا کہ آپ نے خدا دیا کہ مجھے آج مناٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے آپ اپنے لوگوں کو، اپنے قوم کو کس طرح جیسو کی غربت کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ مجھے جیسو ذمہ داری دی ہے. میں ایک یقین سے کہتا ہوں آج جو مجھے ہوتا ہے ہوتا نہیں سے بلکہ میری ذمہ داری ہے. ایک ذمہ دار شخص کے وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آج آپ دین کے لوگ جو قرآن آج جیسو حفظ کرنے والے یہاں پر ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، راستے کو بدلنے کے لیے کوشش کرنے والے آپ لوگ ہیں. اس ادارے سے کئی لوگ جیسو اس جگہ سے آگے بڑھے ہیں. میں اس جگہ سے میں آپ کو میں بات دیتا ہوں کہ آج جو ذمہ داری مجھے دی ہے، میں ضرور ذمہ داری پوری کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اور خاص کر حنان بھائی نے جو کہا ہے، اس ادارے کو، اس ایریا کو اور یہاں کے مسلمانوں کو آپ کے ادارے سے کچھ کرنا ہے. میں یہ کام جو میں ریاض بھائی کو سونپتا ہوں کہ آپ اچھا پروجیکٹ بنائیے، لیٹ مت کیجیے، فنڈ سے کوئی پرابلم نہیں. اگر حنان صاحب اگر ساتھ دیے، اس ایریا میں ایک اچھا وومنس کا سینٹر بنائیے. وہ سینٹر کے لیے سوئنگ مشین ہو یا کمپیوٹر سینٹر ہو یا کوچنگ سینٹر ہو، کچھ نہ کچھ اگر پروجیکٹ بنا کے لائیے، ضرور جیسو میں امیڈیٹ جیسو اس کو شروع کریں گے. ساتھ ہی ساتھ اس مدرسے کو یہاں پر جب بچے حفظ کرتے ہیں، دینی تعلیم لیتے ہیں، عالم بنتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انگلش میڈیم بھی ایسے پڑھ کے اور آج ڈگری تک آگے جا رہے ہیں. اس کی ضرورت کے لیے اگر سے میرے کارپوریشن ہو یا گورنمنٹ سے ہو، اگر سے کچھ امداد ہو یا ایڈ ہو یا اور کچھ ہو، اگر سے میں کچھ کر سکتا ہوں تو ضرور مجھے بتائیے. میں آفیسروں کو جیسو عہدیداروں کو پگلا کر منا کر جیسو وہ بھی پوری کرنے کی کوشش کروں گا. شاید میں چارج لینے کے بعد یہ پہلا مدرسہ ہے جس میں آیا ہوں میں. الیکشنز تھے اور میں خوشی یہ ہو رہی کہ جیسو شروعات میں یہاں مدرسے سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی جیسو غلطی نہ کرنے کی ڈر رکھے مجھے غلطی نہ کرنے دے. اور جس حنان صاحب ایک بات کہے، آج آپ مسلمان نام کی وجہ سے آپ عہدے پہ آئے ہیں، اس کو مت بھولیے. وہ بات دل کو لگی مجھے. ہو سکتا ہے میں کچھ بھی ہوں گا، کہیں پوسٹ نہ کراؤں گا، لیکن ضرور ہے کہ آج ایک مسلم نام رہنے سے ہی، مسلم رہنے سے میں پوسٹ ملا، اس کو مانتا ہوں میں. اور میں آپ کو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ عہدے کو جیسو خاص کر نہ اس میں کچھ غصہ ہونے دوں گا، نہ غلطیاں ہونے دوں گا. جو کچھ بھی میرے اس کے ایمس آبجیکٹ سے پورے کرنے کے لیے میں بھرپور کوشش کروں گا. میں پھر ایک بار زیادہ نہ کہتے کہ میں پھر ایک بار آپ کے پاس آؤں گا، آپ سے ملوں گا. آج جو میں بات دیا ہوں وہ بات کو پوری کرنے کے لیے میں اکیلا نہیں بلکہ ریاض بھی ساتھ دینا ہے. ریاض کو ٹائم نکالنا ہے، ایک پروجیکٹ بنانے کا ہے، سینکشن میں کروں گا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے حنان صاحب کرنے کا ہے.
बात यहाँ पर पार्टियों की, जमातों की, समाज की नहीं, बल्कि मिल्लत की बात है। अपने मुसलमानों को गुर्बत दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो प्लान करने का है। उसके लिए आप प्लान बनाइए, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं फिर एक बार आपसे मिलूँगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला आपका ज़हन और तेज़ करे, और ज़रूर जैसो आप जो उम्मीद लेकर यहाँ मदरसे में आए हैं, अल्लाह ताला उसको पूरा करें, और यहाँ से बाहर निकल कर जैसो आप इस्लाम फैलाने के लिए, दीन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी उम्मत को क़ायम रखने के लिए, साथ ही साथ जैसो हिंदुस्तान को आज बदलने के लिए आप कोशिश करें। इतना कहते हैं अल्लाह से दुआ करते हुए रुक जाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मोहतरम अलहाज जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल साहब की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए छड़ा आराम से बैठो।
काइंड नेक्स्ट सानिया बेगम, डॉटर ऑफ शेख इस्माइल. सबिया तबस्सुम, डॉटर ऑफ मोहम्मद सिराजुद्दीन. हस्बिया बेगम, हस्बिया फातिमा, डॉटर ऑफ मोहम्मद उमर. गौस अदनान, सन ऑफ अजीम पाशा. सन ऑफ सैयद सलीम. मोहम्मद तौकीर आमिर, सन ऑफ कुतुबुद्दीन रहमानी. शेख इस्माइल, सन ऑफ शेख रहीम. सैयदा सलमा, डॉटर ऑफ सैयद जहांगीर अली. महक महमीन, डॉटर ऑफ शेख मेराज. हलीमा बेगम, डॉटर ऑफ मोहम्मद अब्दुल यूसुफ. तलत बेगम, डॉटर ऑफ मोहम्मद जहीर. निशात फातिमा, डॉटर ऑफ मोहम्मद अहमद. फातिमा हुसैनी, डॉटर ऑफ शेख शादुल्ला. मोहम्मद सिद्दीक, सन ऑफ मोहम्मद शफीक. मोहम्मद बिलाल, सन ऑफ मोहम्मद अहमद. अब्दुल रहमान, सन ऑफ अब्दुल राशिद. मोहम्मद जुबैरुद्दीन, सन ऑफ मोहम्मद मुजीबुद्दीन. सानिया, डॉटर ऑफ अब्दुल शकील. सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह अपने फज़ल व करम से हम तमाम की जमा होने को कबूल फरमा। या इलाह, जो हमारी यहाँ पर मुस्लिम क़ियादतें मौजूद है मौला, इन तमाम की उम्रों में, इनकी ज़िंदगियों में खूब बरकत अता फरमा। या इलाह, हमारे इदारे के अंदर इनका आना हम तमाम के लिए खैर का बाइस बना। या इलाहुल आलमीन, इनके ओहदों में खुद तरक्की नसीब फरमा, इनको सेहत व आफ़ियत के साथ मौला माला माल फरमा। या इलाह, हर किस्म के हसद बुग़्ज़ कीना से इन तमाम की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, नागहानी हादिसात बलाओं से इनकी हिफाजत फरमा। या इलाह, सारे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मौला इज़्ज़तें शोहरतें आपने नवाजी है मौला, इसमें खूब तरक्की नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, कौम व मिल्लत की खिदमत की तौफीक नसीब फरमा। या इलाह, मिल्लत के मफाद के लिए, मिल्लत के जज्बात के साथ मौला उनके
حالات کے ساتھ مولا ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہر قسم کے شر سے، حاسدین کے حسد سے ہم تمام کی حفاظت فرما، باغیوں کی بغاوت، فتنین کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور سراپا نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طوفے میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔